وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين. تیرا ہنر تے کمال سجنا صدا نہیں رہنا تجوریاں وچ اے مال سجنا صدا نہیں رہنا. تیرا ہنر تے کمال سجنا صدا نہیں رہنا تجوریاں وچ اے مال سجنا صدا نہیں رہنا. اے حاکم وقت مان نہ کر تو عہدیاں دا، اے تم ترا کو جلال سجنا صدا نہیں رہنا تجوریاں وچ اے مال سجنا صدا نہیں رہنا. اے مال و دولت اے جاہ و منصب اے تخت شاہ
پیاریاں تو وچھڑنا پینا، چھوڑا کے ہاتھ اپنے پیاریاں تو وچھڑنا پینا، حسین وقت وصال سجنا سدا نہیں رہنا، حسین وقت وصال سجنا سدا نہیں رہنا، تیجو دیاں وچ اے مال سجنا سدا نہیں رہنا، ظہیر نوٹاں دیاں تو پنڈاں کیوں بن گئیاں نے، ظہیر نوٹاں دیاں تو پنڈاں کیوں بن گئیاں نے، نہ ایویں کاغذ سنبھال سجنا سدا نہیں رہنا، تیجو دیاں وچ اے مال سجنا سدا نہیں رہنا، تیرا ہنر تے کمال سجنا سدا نہیں رہنا، تیجوریاں وچ اے مال سجنا سدا نہیں رہنا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جان کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے شمار مرتبہ شکر ہے کہ اس نے ایک دفعہ پھر ہمیں ہماری زندگی میں عید الفطر خوشیوں والا دن ہمیں دیکھنا اور عید کی خوشیاں منانا، اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اس دن کو ہم سب کے لیے حقیقی معنوں میں عید کا دن بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے روزے فرض کیے اور ایمان والوں نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو عطا کیا ہے جو رات گزری ہے، عید الفطر کی رات، چاند رات جسے کہتے ہیں، یہ مزدوری ملنے کی رات ہے۔ اس رات اللہ نے رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے والوں، روزے رکھنے والوں، رمضان المبارک کی قدر کرنے والوں کو انعام عطا فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا میں دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، خوشی کا دن ہے، سبحان اللہ، خوشی سے کہیے، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں دیتا ہوں۔ تو جنہوں نے روزہ رکھا ان کے لیے مبارکباد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اجر عطا فرمائے گا۔ نمازی نماز پڑھتا ہے، فرشتے
پابند ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دے رکھا ہے اتنا اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دو۔ حاجی حج کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دے رکھا ہے کہ اتنا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو۔ زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے اتنا ثواب لکھ دو۔ صدقہ و خیرات کرتا ہے، اتنا ثواب لکھ دو۔ لیکن جب روزہ دار کا اجر اور اس کا ثواب لکھنے کا وقت آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے لکھنا نہیں۔ کیا فرماتا ہے؟ لکھنا نہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا نمازی کا ثواب تو نے لکھوایا، حاجی کا ثواب لکھوایا، زکوٰۃ دینے والے کا ثواب لکھوایا، صدقہ و خیرات کرنے والے سخی کا ثواب تو نے لکھوایا ہے، روزہ دار کا ثواب کیوں نہیں لکھوا رہا؟ فرمایا اس کا ثواب میں خود اس کو عطا فرماؤں گا، تم نے نہیں لکھنا، میں اس کو عطا فرماؤں گا۔ یا اللہ تو کیوں دیگر عبادات کرنے والوں کو ثواب دے رہا ہے تو ہمیں فرماتا ہے اتنا ان کو دے دو، اور جب روزے دار کی بات آئی ہے تو فرماتا ہے میں دوں گا۔ فرمایا یہ اس لیے ہے کہ روزہ دار کو میں نے ثواب دینا ہی اتنا ہے کہ گنتی ہی ختم ہو جائے گی، کہ اتنا کتنا جتنا جو ہے یہ سب پیچھے رہ جائے گا اور روزہ دار کا ثواب آگے نکل جائے گا، اتنا میں نے اس کو دینا ہے، اس لیے میں فرما رہا ہوں اس کو میں اجر عطا فرماؤں گا۔ اور بعض محدثین نے یہ لفظ اس طرح پڑھے ہیں وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا میں ہوں۔ جس کو سمجھ آئیے سبحان اللہ۔ پہلے تھا کہ اس روزے کی جزا میں دیتا ہوں، اور اگر لفظ اس طرح پڑھے جائے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ تو پھر معنی بنتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا میں ہوں۔ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا، بولیے روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا میں ہوں۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے روزے رکھے ہیں۔ بھئی کیوں مبارکباد کے مستحق ہیں؟ اس لیے کہ روزہ رکھنے کے بعد انہیں ان کا رب مل گیا ہے، نماز پڑھے ثواب ملتا ہے، زکوٰۃ دے ثواب ملتا ہے، حج کرے ثواب ملتا ہے، لیکن جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کو خود رب مل جاتا ہے۔ اب اس بات کو میں ایک واقعے سے سمجھاتا ہوں۔ محمود اور ایاز بادشاہ اور وزیر، اس کے واقعات اور قصے بڑے معروف ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، محمود نے، بادشاہ تھا، کچھ ہیرے موتی بکھیر دیے اور اپنے دوسرے سب وزیروں سے فرمایا کہ بھئی جس کو جتنا چاہیے لے لو یہاں سے۔ جو وزراء تھے وہ موتی چننے میں مصروف ہو گئے۔ بادشاہ نے جب نظر ڈالی ایاز نظر نہیں آیا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایاز بادشاہ کے پیچھے کھڑا ہے۔ پوچھا ایاز کیا بات ہے؟ میں نے کہا موتی چن لو، یہ موتی چن رہے ہیں، تجھے موتیوں کی ضرورت نہیں ہے، تو کیوں نہیں چنتا؟ تو ایاز نے کہا بادشاہ سلامت ہے میرے آقا، ان کو موتیوں کی ضرورت ہے، یہ موتی چن رہے ہیں، مجھے تو صرف آپ ہی چاہیے، اس لیے میں موتیوں کی طرف نہیں گیا ہوں۔ تو میں نے کہا جناب والا وہ موتی چن رہے تھے، انہیں تو موتی ملنے ہیں، تو جو بادشاہ کو چاہتا ہے اسے تو بادشاہ مل گیا ہے نا، تو جسے بادشاہ ہی مل گیا، جس کا بادشاہ ہو گیا، بھلا اس کو خزانوں کی کمی کہاں آ سکتی ہے؟ جب یہ بات سمجھ آ گئی، اب وہ فرمان سمجھیے، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، روزے کی جزا میں ہوں، جو روزہ رکھتا ہے اس کو خود خدا مل جاتا ہے، ثواب نیکیاں اجر یہ سب پیچھے رہ جاتے ہیں، جس کو رب ہی مل جاتا ہے پھر اس کو اور کیا چاہیے؟ تو وہ مبارکباد کے مستحق ہیں لوگ جنہوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ روزہ اللہ فرماتا ہے میرے لیے ہے، اور اس کی جزا کیا ہے؟
میں دیتا ہوں یا اس کی جزا میں خود ہوں، میں اسے مل جاتا ہوں۔ یا اللہ سارے اعمال تو تیرے لیے ہی ہیں۔ نماز کس کے لیے ہے؟ بولیے۔ زکوٰۃ کس کے لیے دی جاتی ہے؟ صدقہ و خیرات کس لیے کیا جاتا ہے؟ اللہ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں دیتا ہوں۔ یا اللہ سارے اعمال تیرے لیے ہیں، ساری عبادات تیرے لیے ہیں، ان کے لیے نہیں فرماتا کہ میں جزا دیتا ہوں، حالانکہ جزا ان کی بھی تو ہی دیتا ہے، روزے کے لیے خاص فرماتا ہے۔ اب اصل حکمت کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم، لیکن جب اسلامی تعلیمات پہ غور کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے۔ دیگر عبادات کریں تو ان میں دکھلاوا ہوتا ہے، بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو دوسروں کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ عبادت کر رہا ہے، بندہ زکوٰۃ دیتا ہے اور کسی کو بھی نہ پتہ چلے، جس کو دے رہا ہے اسے تو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھے کچھ دے رہا ہے۔ لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جو بندہ عبادت یہ کر رہا ہوتا ہے، کسی کو نہیں پتا ہوتا یہ بندے اور رب کے درمیان ایک راز والی عبادت ہوتی ہے، یا یہ جانتا ہے یا رب جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا ہے جب تک بتائے گا نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے کہ جس میں دکھلانے کا شبہ بھی نہیں ہے، جس میں دکھلانے کی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ میرے لیے ہے، اس لیے اس کی جزا بھی میں خود عطا فرماتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا اور روزے اس کے رکھے گئے۔ رمضان سے ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ آپ آگے آگے ذرا ہو جائیے تاکہ جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے دقت نہ ہو۔ ایک دفعہ تکبیر پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رمضان المبارک سے ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ کئی پیغامات ہیں۔ ایک پیغام تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھا، جب بندہ روزہ رکھتا ہے پانی سامنے موجود ہے، پیاس بھی ہے لیکن بندہ پیتا نہیں ہے، بھوک ہے، طلب ہے، کھانا سامنے موجود ہے، بندہ کھاتا نہیں ہے۔ بھئی کیوں نہیں کھا رہے، کیوں نہیں پی رہے؟ نعمتیں موجود ہیں اور تو کھا پی نہیں رہا، تجھے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، تو پھر کیوں نہیں کھاتا، کیوں نہیں پیتا؟ تو کہتا میرے اللہ کا حکم ہے روزے کی حالت میں نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، میرے اللہ کا حکم ہے، اس لیے میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ تو جناب والا رمضان المبارک سے ہمارے لیے یہ پیغام ہے، ہم نے رمضان کا مہینہ اس طرح گزارا ہے کہ ہم نے کھانا بھی چھوڑ دیا، حالانکہ حلال اور پاک تھا، جائز تھا، اور پینا بھی چھوڑ دیا، حلال چیز تھی، جائز تھا، جائز چیزیں، حلال چیزیں روزے کی حالت میں ہم نے کس لیے چھوڑی ہے کہ ہمارے اللہ کا حکم ہے روزے کی حالت میں نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، تو ہم اس لیے بچتے رہے، اللہ نے حکم دیا ہے کھانا پینا نہیں ہے، تو یہ ہماری تیاری ہو رہی ہے۔ اے بندے ایک پورا مہینہ تو نے کھانا پینا چھوڑا، جائز چیزیں چھوڑ دی، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، تو پھر جو باقی 11 مہینے ہیں، جب یہ مہینہ رمضان کا گزر جائے، بعد والے مہینے شروع ہو جائیں، تو یہ سبق یاد رکھنا ہے میرے رب کا جو حکم ہے میں نے وہی کرنا ہے، جو رب نے حکم کیا ہے وہ کروں گا، اور جس سے میرے رب نے مجھے منع کر دیا ہے اس سے میں باز رہوں گا۔ یہ سبق ہے رمضان المبارک سے۔ رب نے جائز تھا کھانا، حلال تھا، لیکن فرمایا روزے کی حالت میں نہیں کھانا۔ بندے نے کہا مولا نہیں کھاؤں گا، پینا پانی مشروب جائز تھا لیکن نہیں پی رہا، کیوں؟ اللہ نے فرمایا نہیں پینا، یا اللہ نہیں پیوں گا، تو پھر
نے جو فرمایا ہے کہ یہ کرنا ہے وہی کرنا ہے، اور جس سے فرمایا ہے کہ یہ نہیں کرنا بس بندہ کہے کہ مولا یہ نہیں کرنا۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ جھوٹ سے رب نے منع کیا ہے، لعنت فرمائی ہے جھوٹے پر، تو فرمایا جھوٹ نہ بولو۔ تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ یا اللہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے گندی باتیں کرنے سے منع کیا، گالی گلوچ سے منع کیا، دوسرے لوگوں کا حق کھانے سے منع کیا، زنا سے، چوری سے، یہ ساری برائیاں جو ہے رب نے فرمایا نہیں کرنی ہے، ہمارے رسول نے فرمایا نہیں کرنی ہے۔ ہم کہیں گے یا اللہ ہم نہیں کریں گے، تیرا حکم ہے نہیں کریں گے، فرمایا ہے یہ کر لو، یا اللہ ہم کریں گے۔ سبحان اللہ کہیے۔ نماز پڑھنے کا یا اللہ تو نے حکم دیا، ہم انشاءاللہ پابندی سے پڑھیں گے۔ تو نے ہمیں نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، ہم نیکی کریں گے، دوسروں تک نیکی کا پیغام پہنچاتے رہیں گے، اس لیے کہ تو نے حکم دیا مولا جو تو نے کہا ہے وہ کریں گے، اور جس سے تو نے منع کیا ہے وہ ہم نہیں کریں گے۔ یہ پہلا سبق ہے رمضان المبارک سے ہمارے لیے، کہ جب جائز چیزیں ہم رمضان میں چھوڑ دیتے ہیں کہ رب نے کہا ہے نہیں کرنا، یا اللہ جائز ہے تو نے کہہ دیا بس نہیں کرنا، تو جو چیزیں رب نے بالکل ہی ناجائز کر رکھی ہیں، جو چیزیں رب نے بالکل حرام کر رکھی ہیں، تو پھر ان چیزوں کو ہم نے یہ سبق یاد کر کے آئندہ جو دن ہے رمضان کے علاوہ ان میں ان سے بچنا ہے کہ رب نے منع کیا ہے مولا نہیں کریں گے، تو نے فرما دیا نہیں کریں گے۔ اور دوسرا سبق یہ ہے بندہ کھاتا پیتا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام بند کمرے میں تھے، زلیخا عشق میں پاگل ہو چکی تھی، دعوت گناہ دے رہی تھی، اور ہوا کیا؟ بند کمرہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنا دوپٹہ اتار کر اس نے ایسے پھینکا، اور پہلے چونکہ ابھی ایمان نہیں لائی تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا، اور یہ ایمان بھی والی بھی نہیں تھی، بتوں کی پوجا کرتی تھی، تو گھر کے اندر بت پڑا ہوا تھا، اپنا دوپٹہ اتارا، چادر اتاری، اور اس کو اپنے وہ بت جو اس کے ذہن کے مطابق اس کا خدا تھا اس کے اوپر ڈال دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے، یہ کیا کر رہی ہے؟ اور قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، قالت حیت لک، حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف وہ برائی پر مائل کر رہی تھی، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال معاذ اللہ، میں اس گناہ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ جب گناہ کا غلبہ ہو جائے نا تو ہمیں ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے اعوذ باللہ کا کثرت سے پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ پھر گناہ سے بچا لے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اعوذ باللہ پڑھو تو پھر یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ معاذ اللہ، انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس گناہ سے۔ اب وہ بلا رہی تھی، دوپٹہ اس نے اپنے خدا میں ڈال دیا، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا اس پہ چادر کیوں ڈالی؟ وہ کہنے لگی میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ کیا کہتی ہے؟ میرا خدا دیکھ رہا ہے، چادر ڈال دی ہے تاکہ وہ نہ دیکھے، اس طرح گناہ کروں۔ جناب والا کفار جو ہے، مشرکین جو ہے، وہ اس طرح گناہ کریں کہ وہ خداؤں پر، اگرچہ خدا تو وہ ہوتا ہے جو ہر لمحہ بندوں کو دیکھتا ہے، لیکن ان کے اپنے ذہن کے مطابق خدا پر چادر ڈال دی ہے، دیکھے نہ، میں گناہ کروں تو خدا سے چھپ کر کروں۔ اے بندے، ہمارا رب تو ایسا ہے کہ وہ ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی اپنے بندے کو دیکھ رہا ہے، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا ہے، ایک سیکنڈ کا، ایک سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی ایسا نہیں گزرتا ہے جب رب اپنے بندوں کو نہ دیکھ رہا ہو۔ تو کفار یہ نظریہ رکھے خداؤں کے بارے میں، ہمارا تو رب بھی سچا ہے، ہم اپنے رب کے بارے میں
میں یہ عقیدہ کیوں نہیں رکھتے؟ یقیناً ہمارا عقیدہ ہے، تو جب یہ عقیدہ ہے تو پھر گناہ کرتے کیوں ہیں؟ اب سنیے نا حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ تو تیرا خدا ہے، یہ تو نہیں دیکھتا ہے، لیکن سن اے زلیخا، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ تیرا خدا نہیں دیکھ رہا، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي، میں تو گناہ سے اللہ کی پناہ مانگ کر بچ رہا ہوں، اس لیے کہ اچھا ٹھکانہ میرے رب کے پاس ہے۔ تو اب یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پیغام دیا ہے، اور یہ رمضان المبارک سے ہمارے لیے سبق ہے دوسرا۔ رمضان کے مہینے میں ہم نے روزے رکھے، عبادات کی، کس لیے نہیں کھاتے پیتے تھے؟ بیوی گھر میں موجود ہے، اکیلا آدمی اور اس کی بیوی دونوں موجود ہیں، قربت نہیں کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میرے رب نے مجھے منع کیا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، میرا بندہ روزے سے ہے، وہ دیکھ رہا ہے، بند کمرے میں ہے، کھانا موجود ہے، نہیں کھاتا ہے، رب دیکھ رہا ہے، میرے پاس بند کمرے میں مشروبات موجود ہے، نہیں پیتا ہے، کیوں؟ رب دیکھ رہا ہے۔ اے بندے، رمضان میں رب دیکھتا ہے، آج نہیں دیکھ رہا، رمضان کے بعد نہیں رب دیکھتا، یقیناً دیکھتا ہے۔ تو جب رب ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر بندے کو دیکھ رہا ہے، بندہ بند کمرے میں ہے وہاں بھی دیکھ رہا ہے، بندہ کھلی فضا میں ہے وہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ جب رب دیکھ رہا ہے تو پھر یہ سبق یاد کریں، رب دیکھ رہا ہے، تو جب دیکھ رہا تھا رمضان میں تو ہم نے جائز کام نہیں کیے ہیں، تو اب بھی دیکھ رہا ہے، ہم حرام کام بھی نہیں کریں گے، زنا کے قریب نہیں جائیں گے، شراب کے قریب نہیں جائیں گے، برائیوں کے قریب نہیں جائیں گے، کیوں؟ رب دیکھ رہا ہے۔ کیا؟ رب دیکھ رہا ہے، اس لیے ہم تو اپنے رب سے چھپ نہیں سکتے۔ کفار کا عقیدہ ہے وہ چھپتے رہیں، ان کا عقیدہ ہے، لیکن ایمان والوں کا عقیدہ، نبیوں کے تابع داروں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا رب ہر لمحہ دیکھ رہا ہے، اس لیے ہم ہر لمحہ برائی سے بچتے رہیں گے۔ یہ سبق ہے دوسرا۔ اور رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے صدقہ فطر واجب کر دیا ہے، جو مال والے ہیں ان پر صدقہ فطر واجب کر دیا، جو غریب مسکین فقیر لوگ ہیں ان کو لینے کا حقدار بنا دیا ہے۔ اب یہ اللہ کی تقسیم ہے، دینے والا یہ نہ سمجھے میں دے کر احسان کر رہا ہوں، یہ نہ سمجھے، تو یاد رکھیے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ صدقہ فطر کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا بندہ عبادات کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، رمضان المبارک میں جو ذکر کیا، تلاوت کی، روزے رکھے، جو ذکر اذکار کرتا رہا، عبادات کرتا رہا، جتنی رب کی توفیق ہوئی، روزے رکھے ہیں، جو ان میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، ہوتی ہے کہ بندے سے ہو جاتی ہے، ہم خطا کے پتلے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے کوئی بات کی ہے نا حق ادا کر دیا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ یہ تو ولیوں نے نہیں کہا، یہ اہل بیت اطہار نے نہیں کہا، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جن کا دن بھی اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے، رات بھی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے، وہ بھی یہ نہیں دعویٰ کر سکتا، یہ کوئی دعویٰ نہیں کرتا، یا اللہ حق ادا کر دیا، کوئی دعویٰ نہیں کرتا۔ تو پھر یہ جو عبادات ہم نے رمضان میں کی، ذکر کیا، تلاوت کی، تو پھر روزے رکھے، ان میں جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں صدقہ فطر ادا کرو، اللہ تعالیٰ وہ کمیاں کوتاہیاں آپ معاف فرما دے گا۔ تو بھائی یہ نہ سمجھو میں نے دے کر احسان کیا ہے، نہیں، احسان نہیں ہوا، بلکہ یہ دے کر ہم نے اپنے روزوں کو خطاؤں سے پاک کیا ہے، ہم نے اپنی عبادات رب کی بارگاہ میں پہنچنے کے قابل بنا لی ہیں۔ اور پھر اگر غریب لے ہی نہ تو پھر کیا بنے گا؟ اگر غریب ہے لے ہی نہ، وہ لینے سے انکار کر دے تو پھر کیا بنے گا؟ اس لیے یہ دے کر احسان نہیں بندہ کرتا، یہ دے رہا ہے، یہ تو پابند ہے، اس نے کیا کیا؟ مال دیا، تو مال دے کر جس نے لیا ہے اس کا دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہو گیا، دنیا کا فائدہ ہو گیا، لیکن اس نے دے دیا، لینے والے نے
لے لیا تو اس نے لے کر اس کا آخرت کا فائدہ کر دیا. کیا فائدہ کیا ہے؟ آخرت کا فائدہ بنایا ہے. تو جناب والا دنیا کا جتنا بڑا فائدہ کیوں نہ ہو وہ آخرت کے چھوٹے سے فائدے کے سامنے بھی بہت چھوٹا ہے. تو بندہ دیتا ہے، احسان نہیں کر رہا اور کبھی جیب میں آئے بھی نہ، احسان نہیں ہے، یہ دے رہا ہے. تو کیا ہو رہا ہے؟ یہ دنیا کا فائدہ کر رہا ہے اور لینے والا لے کر اس کا آخرت کا فائدہ بنا رہا ہے. تو یہ صدقہ فطر بندہ دیتا ہے. یہ عبادات پاک ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں. تو یہ سبق ہے ہمارے لیے. رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر لازم کر دیا صدقہ فطر ادا کرنا. مطلب کیا؟ میرے آقا نے فرمایا تھا رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے، غم خواری کا مہینہ ہے. تو صدقہ فطر دے کر بندہ غریب مسکین فقیر لوگوں سے ہمدردی کرتا ہے، ان کے ساتھ غم خواری کرتا ہے اور انہیں اپنی خوشیوں میں شریک کرتا ہے مال دے کر. اور یہ اللہ نے واجب کیا ہے غریب لوگوں کو دینا، امیروں پر واجب کیا ہے. تو پھر جب یہ دن گزر جائیں تو یہ دینا بھول نہیں جانا ہے. پھر ان کا خیال رکھنا، چھوڑ نہ دینا. بلکہ رمضان میں تمہیں یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے، جیسے رمضان میں دیتے رہے ہو تو پھر اسی طرح تم نے رمضان کے علاوہ جو دن ہیں ان میں بھی اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کی خاطر دیتے رہنا ہے. جناب والا آخری بات، عید الفطر کا دن آ گیا اور یہ اتنی سعادت والا دن ہے. جتنے لوگ آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے یہ جتنے عید کی نماز پڑھنے آئے ہیں ان سب کے لیے لکھ دو میں نے ان کو بخش دیا ہے. جتنے آئے ہیں اب یہ عام رحمت کا اعلان، اتنا عظیم دن ہے. پھر ہوتا کیا؟ شیطان جب یہ بخشش کا اعلان ہوتا ہے چیختا چلاتا روتا ہے، بہت زیادہ زوردار ہوتا ہے. چیلے آ جاتے ہیں، آقا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے تم نے سنا نہیں امت مصطفیٰ کے لیے عام بخشش کا اعلان ہو گیا. سبحان اللہ، اتنی چھوٹی ہو گئی، لگتا ہے آپ کچھ کھا کے نہیں آئے. جو کھا کے آیا وہ سبحان اللہ کہے. چلو اب سب ہی کہہ دیجیے جو نہیں بھی کھا کے آیا. وہ کہتا ہے تم نے اعلان نہیں سنا، اللہ نے بخش دیا سب کو. آقا پھر اب کیا کریں، کیا حکم ہے؟ وہ کہتا ہے اب چوکوں میں، بازاروں میں، گلیوں میں پھیل جاؤ اور ان کو لذات نفسانی میں مصروف اور مشغول کر دو. اب یہ اپنے رب کو بھول جائیں، اپنے رب سے دور ہو جائیں. تو ہم دیکھتے نہیں عید کے دن ہوتا کیا ہے، 2 دن بابے نماز کے لیے رہ جاتے ہیں. مسجدوں میں جوان تو آتے ہیں تو بابے بھی بہت کم آتے ہیں. تو یہ حال ہو جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ بخشش کا اعلان ہوا تو شیطان نے اپنی فوج تیار پہلے سے کی ہوئی ہے اور اس کو وہ بھیج دیتا ہے جب اب حملہ کرنا شروع کر دو اور ان کو گناہوں میں لذتوں میں مصروف کر دو. تو جناب ہم نے جانا ہے لذتوں میں مصروف نہیں ہونا، خوشی ضرور کرنی ہے کہ یہ اللہ نے فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. رمضان کا مہینہ گزر گیا، عبادات کی، روزے رکھے، تم نے اس کی قدر کی. اب کیا کرنا ہے؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. اب اللہ کا نام لے کر اس کی پڑھائی بیان کرو، اس کی تکبیر بلند کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اس طرح اس کی تکبیرات پڑھو، اس کی بڑائی بیان کرو. یا اللہ روزے ہم نے رکھے، محنت ہم نے کی تو بڑائی تیری بیان کریں. روزے ہم نے رکھے، عبادات مشقت ہم نے اٹھائی، تکبیر تیری بلند کریں. تو پھر اللہ فرماتا ہے علامہ ہداکم، توفیق بھی تو میں نے تمہیں روزوں کی دی تھی نا.
بندہ آتا ہے تو عید کے دن آتے ہوئے کہتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تم کہو گے نا پھر ہوگا کیا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو پھر یہ تمہاری طرف سے شکر ادا ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہمیں شیطان کے چیلوں سے بچنے کی، نفسانی لذات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.